بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ نظم کے خلاصے کے حوالے سے ہے. نظم کا خلاصہ کس طرح لکھتے ہیں اس حوالے سے کچھ میں اہم باتیں جو ہیں وہ آج آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں نظم پیپر کے لحاظ سے جو نظم کا خلاصہ ہے کوشچن نمبر 5 آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح وہاں پر اگر ہم کوشچن نمبر 4 کو دیکھیں پیپر کے لحاظ سے تو کوشچن نمبر 4 پہ ہمیں نثر کا خلاصہ نظر آئے گا کہ نثر کا خلاصہ لکھیں. ساتھ ہی کوشچن نمبر 5 آ جاتا ہے نظم کا خلاصہ لکھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دونوں خلاصے جو ہیں ان کو واضح طور پہ لکھیں کہ آیا آپ نے یہ نظم کا خلاصہ لکھا ہے یا یہ نثر کا خلاصہ ہے. فرض کریں اگر وہاں آپ بیٹھ کے نثر کا خلاصہ یعنی اپنے سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو اپنے پیپر پر واضح طور پر یہ ہیڈنگ دیں کہ سبق کا خلاصہ یا لکھیں نثر کا خلاصہ. ٹھیک ہے, تاکہ چیک کرنے والے کو پتا ہو کہ خلاصے کیونکہ 2 کوشچن ہیں تو آپ کون سا کوشچن حل کریں. جب ہم نظم کے خلاصے کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کو باقاعدہ اس کو مینشن کریں کہ یہ ہم نظم کا خلاصہ لکھنے لگے ہیں. کوشچن نمبر 5 نظم کا خلاصہ. ٹھیک ہے, 5 نمبر کا یہ کوشچن ہے, بہت اہم کوشچن ہے. اہم اس لحاظ سے کوشچن ہے کہ جب آپ اسے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو پورے کے پورے نمبر جو ہیں ہم اس کوشچن میں حاصل کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ اردو میں ہم بہت کم جو ہیں کوشچن ایسے ہیں, بہت کم جواب ایسے ہیں جو ہم پورے صحیح لکھیں تو ہمیں پورے نمبر ملتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے رائٹنگ کے پریزنٹیشن کے ایک آدھ نمبر جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں. تو پورے نمبر حاصل کرنے ہیں اگر آپ نے تو وہ جہاں جن کوشچن کے 4 نمبر ہیں 5 نمبر ہیں یا ایم سی کیوز جو میں نے آپ کو بتائے تھے یہ اردو کے ایسے سوالات ہیں جن میں آپ پورے جو ہے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. نظم کے خلاصے کے چند اہم پوائنٹ ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا کوشچن بہت اچھا حل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ نظم کا خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھتے ہیں. سبق کے خلاصے کو ہم 3 سے 4 پیراگراف بنا سکتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ لمبا کوشچن ہوتا ہے, اس میں ہمیں زیادہ لکھنا پڑتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک ہی پیراگراف میں نہیں لکھ سکتے. جبکہ نظم جو ہے یہ ہمارے پاس 10 سے 15 لائن میں اس کا آنسر آ جاتا ہے ایزیلی. تو ہم اس کو ایک ہی پیراگراف میں, آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری 15 لائن چلی گئی تو ایسا کرتے میں 7 لائن کا ایک پیراگراف بنا دیتی ہوں اور جو ہے بقایا 7 لائن یا 8 لائن کا میں دوسرا پیراگراف بنا دوں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسا نہیں کرنا آپ نے. نظم کا خلاصہ چاہے آپ 10 لائن میں لکھ رہے ہیں, چاہے آپ 12 میں لکھ رہے ہیں یا چاہے 15 میں آپ اسے کر رہے ہیں, اسے ایک ہی پیراگراف کی صورت میں لکھیں. ٹھیک. دوسری اہم بات خلاصے کے حوالے سے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ نظم کا خلاصہ ہے تو اس میں ہم شعر بھی ایڈ کر دیتے ہیں, شروع میں بھی شعر ایڈ کر دیں گے, درمیان میں بھی کر دیں گے یا آخر میں بھی نظم کا ہی کوئی شعر ایڈ کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے. خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ شعر کو نثر میں تبدیل کر رہے ہیں. جب آپ نثر لکھ رہے ہیں تو نثر میں پھر شعر لکھنے کا کام جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی آیت کوئی شعر آپ لوگ خلاصہ لکھتے ہوئے اس میں درمیان میں آپ نے شامل نہیں کرنی. تیسری وہی بات کہ نظم ہے, ایک نظم چھوٹی سی نظم آپ کی بک میں ہوتی ہے, آپ نے اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں یعنی کہ آپ باہر سے وہ باتیں جو شاعر نے نہیں بھی کہیں آپ ان کو بھی ایڈ کر رہے ہیں اور جو ہے 1.5 پیج پہ اپنا خلاصہ لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی شرط ہی یہی ہے کہ 12 سے 15 اس کی لائن ہوں, اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ نہ لکھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ لکھنے پر بھی ہے چیک کرنے والا جو ہے وہ نمبر کاٹ لیتا ہے کہ آپ نے اس کی لینتھ جو ہے وہ ایکسٹرا ہی کر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی دھیان رکھیں کہ 12 سے 15 بس, اس سے زیادہ نہیں. جی اس کے بعد کیونکہ ہم نے دیکھیں نظم جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے حمد اور نعت. اس حوالے سے میں آپ کو خلاصے کی 1-2 باتیں بتاؤں گی. دیکھیں حمد کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. ڈیئر اسٹوڈنٹس جب خاص طور پہ کسی بھی نظم کا آپ کو خلاصہ لکھ رہے ہیں تو یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے نظم کے اندر ہی رہنا ہے. ایکسٹرا بہت زیادہ ایکسٹرا باہر نہیں چلے جانا تاکہ اس کی لینتھ ہی زیادہ ہو جائے. آپ نے نظم کے اندر ہی رہنا ہے. اور حمد اور
نعت میں خاص طور پہ بچے اس طرح کرتے ہیں کہ جی پیپر میں آ گیا کہ حمد کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، تو آپ نے اللہ کی تعریف میں آپ نے جو ہے بے بہا اپنی لائنیں جو ہے وہ کر دی ہیں، بھر دی ہیں، پیج بھر دیے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہم جتنی بھی کتابیں شائع کر دیں وہ بھی کم ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے نظم کے خلاصے خاص طور پہ حمد اور نعت کی، تو آپ نے حمد میں وہی باتیں یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنی ہیں جن کا احاطہ جو ہے وہ شاعر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ شاعر کی باتیں تو لکھیں ہی نہ، اور جو خوبیاں ہیں اور جو صفات ہیں ان کو آپ خلاصے کا حصہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم حمد کے حوالے سے اس کا خلاصہ جب چیک کرنے لگیں گے تو وہ ایکسٹرا باتیں جو ہیں وہ جب بہت زیادہ نظم سے ہٹ کر ہوتی ہیں تو پھر اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طرح نعت میں بھی اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہی غلطی کر لیتے ہیں کہ جب نعت کا خلاصہ لکھنے بیٹھتے ہیں، کیونکہ نعت کی تعریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ان کی صفات میں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا باتیں لکھ لیتے ہیں۔ ایکسٹرا باتوں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو شاعر نے نہیں بھی اپنی نظم کا موضوع بنائی۔ تو آپ لوگ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ نظم اور حمد کے حوالے سے خاص طور پر جب آپ لوگ اس کا خلاصہ لکھنے لگیں تو اپنی نظم کی حد میں رہیں، وہی باتیں لکھیں جو کہ شاعر نے اپنی نظم میں استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، اور جو ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے خلاصہ لکھنا، انشاءاللہ تعالی حمد اور نعت کا خلاصہ جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں۔